अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तनसीब हजर अस्वद और तस्फिया कुरैश के बारे में जानेंगे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजर अस्वद को काबा में लगाया था और कुरैश के माबैन जो एक बहुत बड़ा मक्का में खाना जंगी होने वाली थी उसको आपने दूर किया था, एक जंग को आपने टाल दिया था, एक झगड़े को आपने दूर कर दिया था, बहुत बड़ा फसाद जो बर्पा होने वाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के मामले में ऐसा फ़ैसला किया कि सारा का सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी बारे में जानेंगे कि ये मामला आखिर था क्या और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक बहुत बड़े झगड़े को रफ़ा किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम फ़ैसले ने दोनों ही कई सारे कबीलों के माबैन जो ये खाना जंगी होने वाली थी उसको आपने कैसे दूर किया था। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हजर अस्वद एक बाअज़मत पत्थर है। उसकी अज़मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से ज़ाहिर होती है। सुनने तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से दो याकूत है। अल्लाह ने उनके नूर को मिटा दिया। अगर ऐसा ना होता तो ये मशरिक व मगरिब के दरमियान को मुनव्वर कर देते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद और रुकन यमानी को इस्तिस्लाम यानी बोसा करते थे, इस्तिलाम यानी बोसा करते थे। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की ही रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है, जब से मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकन यमानी और हजर अस्वद को बोसा देते और चूमते हुए देखा, उसी वक्त से मैंने दोनों अमल को भी नहीं छोड़ा और न सख्ती में न आसानी में, बाहर सूरत में इस दोनों कामों को करता रहा। इसी तरह इब्न माजा की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस हजर अस्वद को बोसा दिया गोया उसने अल्लाह ताला के यदे, अल्लाह ताला के हाथ को बोसा दिया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह रिवायत है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आए और उसे बोसा दिया, फिर कहा, ये बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत उमर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा। अगर मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा लेते हुए ना देखता तो मैं तुझे कभी ना छूमता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो इसके इस अमल से ये वाज़ेह होता है कि उनका मकसद अहले मक्का को ये पैगाम देना था कि हजर अस्वद को चूमने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान पत्थर यानी हजर अस्वद को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझकर चूमते हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह का हुक्म और उसके रसूल की सुन्नत है। हज़रात मोहतरम, अब मैं वो वाक़या आपको बताऊंगा कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत के सबब बहुत बड़ा झगड़ा और फसाद दूर हो गया था। हज़रात मोहतरम, सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और तमाम जहान वालों की हिदायत का सबब है। हज़रात मोहतरम, काबा को ये खुसूसियत हासिल है कि हर ज़माने में उसकी इज़्ज़त और ताज़ीम की गई और हर तबके के लोगों के दिलों में उसकी अज़मत हमेशा कायम रही। अहले मक्का जो बुत परस्ती में मुब्तला थे वो भी उसकी बुज़ुर्गी के और उसकी आज़मत के कायल थे। वो लोग भी मानते थे कि काबा की अज़मत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यही वजह थी कि जब काबा की इमारत खस्ता हो गई और अहले मक्का जो मक्का में रहने वाले थे, ख्वाह वो मक्का में रहते थे, अल्लाह पर ईमान था लेकिन मुशरिक थे, लेकिन काबा के अज़मत जो है उनके दिल में रची बसी थी। जब काबा की इमारत खस्ता हो गई और अहले मक्का ने उसकी असर नौ तामीर करना चाहा तो ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ कि काबा की तामीर में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल कमाई का माल इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि कुरैश में से एक शख्स अबू
وہب نے اعلان کیا کہ اے قریش، کعبہ کی تعمیر میں پاکیزہ اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز نہ دینا، مثلا فاحشہ کی اجرت، سود کا مال اور کسی انسان سے چھینی ہوئی دولت اس تعمیر میں نہ لگانا۔ اسی طرح سب کچھ انتظام کر لیا گیا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کعبے کی دیوار توڑنے کے لیے آگے آئے، کیونکہ ایک تو کعبہ مقدسہ کی عظمت اہل مکہ کو روک رہی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ ابرہہ کا انجام وہ لوگ دیکھ چکے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 55 دن پہلے کعبہ کو توڑنے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کو دکھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا پرندہ بھیجا، جو ایک چھوٹا سا کنکری لے کر، مطلب پرندوں کا جھنڈ آیا تھا، ابابیل پرندوں کا، وہ اپنے چونچ میں ایک چھوٹے سی کنکری لے کر آئے تھے۔ وہ ان پرندوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری اللہ کی قدرت کے آگے اگر اللہ رب العزت تمہیں مٹانا چاہے تو ایک پرندے بلکہ ایک چیٹی کے ذریعے، ایک مچھر کے ذریعے بھی تم کو مٹا سکتا ہے۔ اس کا اگزامپل ہم نمرود کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ نمرود کو اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے مٹایا تھا، جو کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس زمانے میں، پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ نمرود کو اللہ نے مچھر کے ذریعے مٹایا۔ حضرات محترم، اسی طرح کسی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آخر یہ کام جو ہے وہ کون کرے، کیونکہ اب تو کعبہ مقدسہ کی عظمت اہل مکہ کو روک رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ ابرہہ کا انجام دیکھ چکے تھے۔ آخر ہمت کر کے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور یہ دعا پڑھتے ہوئے کعبہ کی خستہ دیواریں توڑنے کا کام شروع کیا کہ اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ہم صرف نیک کام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی کہ کعبے کو ہاتھ لگائیں۔ اہل مکہ نے رات کا انتظار کیا کہ دیکھے ولید کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر رات جو ہے وہ بخیر و خوبی گزر گئی تو سمجھیں گے کہ اللہ کی مدد حاصل ہے، ورنہ بصورت دیگر حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ کر جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رات اچھی گزری، چنانچہ اس سے حوصلہ پا کر اہل مکہ کعبہ کی عصر نو تعمیر میں لگ گئے، اور اس کا طریقہ یہ رکھا کہ ہر قبیلے نے مل کر اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا تھا۔ چونکہ حجر اسود نصب کرنا بڑی عزت اور شرف اور فخر کی بات تھی، اور ہر قبیلہ اس عظیم عمل کو کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود جو ہے وہ نصب کرنے کا وقت آیا تو اہل مکہ میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلہ بنو عبد الدار نے باہم مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حجر اسود اس کا جو ہے وہ قبیلہ ہی نصب کرے گا، اور اس میثاق کو حتمی شکل دینے کے لیے خون سے لبریز پیالہ مجلس میں لائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈال کر قسمیں کھائیں کہ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ غرض کے کئی روز تک حالات جو ہے وہ سنسنی خیز رہے۔ آخر ایک دن اس مشکل معاملے کے حل کے لیے ولید بن مغیرہ سامنے آیا اور کعبے میں جمع لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قبیلہ قریش، جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا لو جو کل سب سے پہلے کعبے کے اندر آئے گا۔ وہ جو بولے گا، جیسے بولے گا، اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر سبھی لوگ متفق ہو گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سارے لوگ خوش ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ ھذا الامین ردینا حکما ھذا محمد، یعنی یہ محمد ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ آپ نے اس چادر کو زمین پر پھیلا دیا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھا۔ پھر ہر قبیلے کے سرداروں سے فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھاؤ اور لے کر چلو۔ جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہر قبیلے کو حجر اسود اٹھانے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ فیصلے سے ایک عظیم فتنے کو دفع کیا، تو وہیں یہ بھی واضح لفظوں میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے سے نہ صرف ایک
بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرتے تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک ایسے ہی چلتے رہتا۔ عرب پر آپ کے اخلاق کا کافی گہرا اثر تھا، ورنہ کیا بات تھی کہ مرنے مارنے پر آمادہ قریش نے آپ کو دیکھ کر نہ صرف حاضل امین کا نعرہ بلند کیا بلکہ آپ کے فیصلے پر اپنی رضا کی مہر بھی ثبت کر دی۔ یوں ہی اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہم کسی امین اور صادق ذات کو تلاش کریں، یا اگر ہمارے درمیان کوئی ایک ایسی شخصیت ہے تو ہم اس کو ہر چھوٹے بڑے اختلاف میں اپنا امیر اور فیصل بنائیں۔ یہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ایک ایسی شخصیت ہے تو ہم اس کو ہر چھوٹے بڑے اختلاف میں اپنا امیر اور فیصل بنائیں اور اس کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو رکھیں تاکہ ہماری مشکلات صلح اور صفائی کے ذریعے حل ہو سکے۔ ہمیں یہ معاملہ واضح طور پر ہم پہ حل ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کریں اور یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہمیں اگر اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، اگر اللہ کا ہمیں قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب بننا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہمیں شامل ہونا ہے، تو ہمیں کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایسا کریں گے، کسی پیر کامل کے ہاتھوں کو ہم جب ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں گے، جب ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو پھر یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے تک جب ہم پہنچ گئے تو اب وہ بندہ جو کہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور وہ تمام کی تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے وہم و گما میں بھی نہیں ہے، جو ہم دعا مانگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بوسیلۃ سید المرسلین۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔